مسلمہ کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ روپے اور پیسے کے اندر سکون ہے، یعنی مال و دولت کمانے کے اندر سکون ہے۔ جس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہو، کوٹھیاں، کاریں اور بنگلے ہوں، وہ سکون میں رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ چیز سرعام نظر آتی ہے کہ جن کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت ہو، جن کے پاس جتنا زیادہ روپیہ اور پیسہ ہو، وہ اتنا ہی زیادہ بے سکون ہوتا ہے، اس کی اتنی ہی زیادہ زندگی بے سکونی کی گزرتی ہے، کیونکہ جس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہو اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہیں روپیہ اور پیسہ کوئی چھین کے نہ لے جائے، اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہیں یہ روپیہ اور پیسہ ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو وہ بظاہر سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی امت مسلمہ کے نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ روپے اور پیسے کے اندر سکون ہے، شہرت کے اندر سکون ہے، عزت کے اندر سکون ہے، حالانکہ رب لم یزل فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان رکھا ہے، دلوں کا سکون رکھا ہے۔ اصل میں جس جگہ پہ سکون ہے، عزت ہے، وہاں سے ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، وہاں پہ ہم تلاش نہیں کرتے، اور جہاں پہ ذلت ہی ذلت ہے دنیا داری کے اندر، وہاں پہ ہم عزت و سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں عزت و سکون نہیں مل رہا۔ آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، بے سکونی کا شکار ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہیں، ہم نماز سے دور ہیں، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے دور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، اور اپنے ذکر کے اندر اللہ رب العزت کے ذات نے سکون رکھا ہے۔ اور انسان اگر سکون میں رہنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس جگہ پہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات نے رکھا ہو اسی جگہ پہ خوش رہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ مال و دولت کو زیادہ چاہتا ہے، اس لیے اگر کسی کو کار میں بیٹھا دیکھے تو موٹر سائیکل والا پریشان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس کوٹھی ہیں، بنگلے ہیں، میرے پاس تو صرف موٹر سائیکل یا سائیکل ہے۔ خدا را جس رب نے اسے کار عطا کی ہے اسی ذات نے تجھے موٹر سائیکل بھی دی ہے، اور وہ اس ذات کی چاہت پہ ہے، وہ ذات جس کو جتنا چاہتی ہے نواز دیتی ہے۔ یہ تو اس ذات کے چاہنے کی دیر ہے، جب اس ذات نے تجھے چاہا کہ تیرے پاس کار ہو تو وہ ذات تجھے بھی کار عطا کرنے پہ قادر ہے، لیکن تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، تجھے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو امت مسلمہ کا نوجوان ہے وہ اسی حسد کے اندر جل رہا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک درخت کے قریب تشریف لے کے گئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود تھے۔ محبوب علیہ السلام نے اس درخت کی شاخ کو ہلایا تو وہ خزاں کا موسم تھا، پتر جھڑ موسم تھا، یعنی وہ موسم تھا جس کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا تو اس درخت کے بہت سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فرمایا، میرے صحابہ تم نے پوچھا نہیں ہے کہ اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا کیوں ہے اور اس درخت کے پتے کیوں جڑے ہیں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح خزاں کے موسم میں ٹہنی ہلانے سے درخت کے پتے گرتے ہیں، اسی طرح حسد کرنے سے انسان کے کا جو اعمال ہیں وہ گرتے ہیں۔ حسد کرنے سے اسی طرح انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، حسد کرنے سے جس طرح سے درخت کے پتے گر گئے ہیں اسی طرح جو مسلمان ہے اس کی نیکیاں گرتی ہیں۔ اور دوسری حدیث مقدس ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح
آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یعنی لکڑی کو آگ لگائی جائے تو وہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح جو حسد ہے وہ نیکیوں کو جلا کے راہ کر دیتا ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ حسد یہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی جائے تو پھر انسان یہ سوچے کہ ہاں اس کے پاس فلاں چیز موجود ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی ہے، اگر کسی کے پاس کار ہو، موٹر سائیکل والا یہ سمجھے ہاں اس کے پاس کار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ اور آج امت مسلمہ کا نوجوان اسی حسد کی بیماری کے اندر جل رہا ہے، اور اسی حسد نے مسلمان نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور امت مسلمہ کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ اس سکون کے برباد ہونے کے پیچھے ایک وجہ حسد بھی ہے۔ اور دوسری چیز، جس چیز سے انسان جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر ایک کو اس کے رتبے پہ رکھے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ ہے، اس کو انسان جتنی اس کی عزت بنتی ہے اس کو اتنی عزت دے۔ یہ نہیں انسان صرف اپنا ہی آپ کو ہی بڑا تصور کرے کہ میں چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، بہت بڑا ہوں، اور آگے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی عصمت نہیں ہے، تو یہ بھی انسان کے اندر بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان اس کو اس کے مطابق عزت دے تو پھر انسان جو وہ سکون کے اندر رہتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر پوتے کو کی ناک بہ رہی ہو تو دادا کہتے جا پہلے اپنی والدہ کو صاف کرا کے آ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ دادا اسے خود صاف کر دے، لیکن کیا ہے اپنے اندر تکبر ہے، اپنے اندر جو ہے وہ بڑا پن چھپا ہوا ہے، یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے، یہ بھی انسان کا سکون برباد کرتا ہے۔ اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو ہر ایک اس کے مطابق رکھا جائے۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا اور اس بچے نے حضور علیہ السلام پہ پیشاب کر دیا، اور وہ چھوٹا بچہ تھا، اس کی والدہ دوڑ کے آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں چل سکا، آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، بے سکونی والی بات ہی نہیں ہے، پانی جو ہے وہ اس کپڑے کو پاک کر سکتا ہے نا۔ اس عورت نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پانی سے یہ کپڑے پاک ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ، ہم ان کپڑوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ یعنی بے سکونی نہیں ہے، سکون کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، سادگی کی زندگی ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر سادگی ختم ہوتی جا رہی ہے، آج ہمارے اندر نہ چھوٹوں پہ شفقت رہی، نہ بڑوں میں پیار رہا، نہ پھر اپنے سے بڑوں کی عظمت رہی، نہ پھر اپنے سے بڑوں کا ادب رہا، نہ حیا رہا، نہ کردار رہا، نہ اخلاق رہا۔ ہم اخلاق میں بھی گرے ہوئے، کردار میں بھی گرے ہوئے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں پہ شفقت ہے۔ خدا را اسی چیز نے زندگی کا سکون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن آج ہم جن چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، دلوں کا چین رکھا ہے، وہاں پہ تلاش نہیں کر رہے۔ اور ایک اور چیز جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دکھڑے کسی اور کو نہ سنائے، بلکہ اپنے غم اپنے دکھڑے ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کو سنائے۔ کیونکہ جب انسان اپنے دکھڑے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو سناتا ہے تو پھر انسان کے اندر اطمینان بھی ہوتا ہے، انسان کو قلبی راحت بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ جو دکھڑے ہیں وہ انسان کے لیے ذلت کا باعث نہیں بنتے۔ لیکن آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، اگر کوئی غریب کسی کو اپنا دکھ سنا بھی دے تو وہ پھر آگے سے مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں غم میں ہے، اس کو فلاں دکھ ہے، اور اس کو فلاں تکلیف ہے، یہ فلاں آزمائش میں مبتلا ہے، یہ فلاں مصیبت میں مبتلا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا میں پکڑا ہوا ہے۔ خدا را یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو اللہ رب العزت کے ہاں آزمائش میں ہو
وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ بندہ گناہگار ہو اور اس ذات نے اس کو ولایت کے اندر اعلیٰ درجہ عطا کرنا ہو، تو وہ ذات پھر بھی انسان کو آزمائش میں ڈال کے اس اپنے بندے کو ولایت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے دکھڑے کسی اور کو بیان کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ذہنی سکون میں نہیں آتا، پھر انسان کو قلبی راحت نصیب نہیں ہوتی، قلبی مسرت نصیب نہیں ہوتی۔ اب جب انسان اپنے دکھڑے اللہ رب العزت کے ہاں بیان کرنے شروع کر دے تو پھر انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ مشکل وقت ہے۔ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، روکاں وچوں روگ ڈاڈا جس دا نام غریبی، اوکھے ویلے چھڈ جاندے رشتے دار قریبی، کہ اوکھے ویلے سارے ہی چھڈ جاندے نے۔ ہاں اگر مشکل وقت میں سارے ساتھ چھوڑ بھی جائیں، والدین ساتھ چھوڑ دیں، رشتے دار ساتھ چھوڑ دیں، عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیں، یہاں تک کہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ کے چلی جائے، لیکن جب انسان کا اور انسان کے رب کا معاملہ ہو تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے اگر سب نے ساتھ چھوڑ بھی دیا ہے تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب کی ذات میرے ساتھ ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ دلیر بھی ہوتا ہے، اور پھر انسان کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو توکل کی دولت نصیب ہوتی ہے، اپنے رب پہ یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر وہ انسان پریشان نہیں ہوتا اور وہ انسان ہمیشہ کے لیے ذہنی سکون میں رہتا ہے۔ اور جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مقدس ترین کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل فرمایا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے گیا، جب حج سے واپس آیا تو لوگ ملنے کے لیے آئے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، حج کر کے واپس آیا ہے، لیکن بہلول دنا ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہارون الرشید گزرنے لگا تو وہ بہلول دنا بول پڑے، اور ہارون الرشید کو انہوں نے فرمایا کہ ہارون الرشید جو آج تیرے نعرے مار رہے ہیں یہ کل کسی اور کے مارا کرتے تھے، یعنی جو آج تیرے ساتھ کھڑے ہیں یہ کل کسی اور کے ساتھ تھے، جو تجھ سے پہلے بادشاہ تھا یہ اس کے نعرے مار رہے تھے، یہ اس کے گن گا رہے تھے، یہ اس کو اپنا رہبر و رہنما مان رہے تھے، لیکن آج تو بادشاہ ہے، یہ آج تیرے نعرے مار رہے ہیں، اور کل جب تو بادشاہ نہیں ہوگا تو قبر میں ہوگا اس وقت بھی یہ کسی اور کے نعرے مار رہے ہوں گے۔ یعنی یہ جو ہیں یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے مال و دولت کے ہیں، یہ تیرے روپے پیسے کے ریل پیل پہ کے ہیں، یہ تیرے مال و دولت پہ اور تیری شان و شوکت کے ہیں، یہ شان و شوکت تو اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی تو یہ اس کے تھے، آج تیرے پاس ہے یہ تیرے ہیں، کل یہ کسی اور کے پاس ہوگی یہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ تو پھر خلیفہ ہارون الرشید کو آپ کی یہ بات اثر کر گئی، وہ آپ کے پاس اپنے گھوڑے سے اتر کے آیا، اور خلیفہ ہارون الرشید نے بہلول دنا سے فرمایا، اے بہلول مجھے پتہ ہے تیرے اوپر قرضہ ہے، اگر کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ لے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جو بھی مانگنا ہوتا ہے میں اپنے رب سے مانگا کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا۔ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا چل کچھ مال و دولت لے لے۔ آپ نے فرمایا میں نے مال و دولت کا کرنا کیا ہے، میرے رب کو پتہ ہے کہ بہلول دنا مقروض ہے، جب تک میرے رب نے چاہا میں مقروض رہوں گا، جب میرے رب نے چاہا میں قرض اتار دوں گا۔ یہ ہے انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل اور بھروسہ۔ پھر ہارون الرشید کہنے لگا مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اے بہلول دنا تیرا جوتا پھٹا ہوا ہے، اگر کہے تو تجھے بازار سے جوتا لا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے کائنات بنائی ہے میں نے جوتا بھی مانگنا ہوا تو اسی ذات سے مانگوں گا۔ لیکن آج جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج اس معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے، ہم اپنے جو دکھڑے ہیں وہ غیروں کو سناتے ہیں، اپنے جو دکھڑے ہیں وہ دنیا داروں کو سناتے ہیں۔ پھر دنیا دار کرتے کیا ہیں، کبھی ہم آٹے کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم کسان کھاد کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے جو نوجوان بیٹیاں ہیں
بالخصوص ڈسپینسر وہ بھی لائن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہماری تنخواہوں کو بڑھایا جائے، اور کبھی ہم کسی لائن میں لگے ہوتے ہیں، کبھی کسی لائن میں لگے ہوتے ہیں، پھر ہم اپنے سروے کرواتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ روپے اور پیسے ملیں، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اگر کچھ روپے اور پیسے دیتے بھی ہیں تو اس کے بدلے کرتے کیا ہیں، ہماری تصویریں اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ پھر جب سوشل میڈیا پہ ہماری تذلیل ہوتی ہے، ہماری عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں اتنی بے سکونی، اتنی ٹینشن، یہ تب ہے جب ہم نے اپنے دکھڑے غیروں کو سنائے ہیں۔ اگر ہم اپنے دکھڑے اپنے رب کی ذات کو سنائے ہوتے، خدا کی قسم ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن ہم نے جو ہے اپنے دکھڑے غیروں کو سنا کے خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے اہل و عیال بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے جو نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ذلت والا ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ جو وہ عزت والا ہوتا ہے۔ آپ کسی غریب کو دینے والے بنے، ہاں کسی غریب کے لیے لینے والے نہ بنے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے غربت کا رونا روتے رہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مر گئے، ہم مٹ گئے، ہم فنا ہو گئے، ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ سب کچھ اپنے رب کو سنائیں، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گے کسی ذات نے عطا کیا تھا۔